بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا روزہ بتانے والے ہیں۔ دوستو ویڈیو بہت ہی پیاری ہے، آپ ضرور دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روزہ رکھا۔ 2 بچے ہیں، ان کے ابھی چھوٹے ہیں پر روزہ رکھا ہوا ہے۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور 4 روٹی بنائی۔ اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 روٹی لاتی ہیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے، تیسری روٹی چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے رکھ دی اور ایک روٹی خود رکھ لی۔ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، سب نے روزہ کھولا، سب نے روٹی کھائی، مگر دوستو اللہ کی قسم وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے میں باندھنا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہیں بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان نبی پاک کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ فاطمہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی ہیں۔ ادھر ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر ہیں۔ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے کے چلیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئیں، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روٹی مانگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور حضور کو کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ، اب کیوں روتی ہو؟ کہا، ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلانے آئے گا؟ کیا کل میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر رکھا اور کہا کہ فاطمہ، تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کے گناہ معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے محبت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کی ہے، امت سے کی ہے۔ یہ گناہ گار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے ہمارے نبی بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی، اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ کل قیامت کے دن آپ اور ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ دوستو، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ کے آنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے، آپ کی پیشانی چوم کر اپنی مسند پر بٹھاتے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے، چال ڈھال اور برتاؤ میں فاطمہ سے بڑھ کر حضور کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ مشہور ہے کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت نہیں آئے، بلکہ خود رب ذوالجلال کے حکم سے آپ کی روح قبض ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی نماز کے قیام میں ہی ہوتی اور رات گزر جاتی، کبھی رکوع میں اور کبھی ایک ہی سجدے میں ساری رات نکل جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے مولا، تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت بھی نہیں کر پاتی۔ آپ ایک ہی وقت میں ہاتھوں سے آٹا گوندتی، زبان سے قرآن پڑھتی، دل میں اس کی تفسیر کرتی، پیروں سے حسنین کو جھولا جھلاتی اور آنکھوں سے خدا کی یاد میں روتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، تو جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اسی لیے آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی پر دوسرا نکاح حرام فرما دیا تھا۔ جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں،
اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی خواتینوں کی سردار ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، مجھے یا فاطمہ کو؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ آپ کے وصال سے پہلے آپ نے حضرت اسماء بنت قیس جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، ان سے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتوں کا جنازہ لے جانا مجھے پسند نہیں، تو آپ کے لیے ایک لکڑی کا گہوارہ بنایا گیا اور اس پر پردہ ڈال کر آپ کو دکھایا گیا، جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں۔ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کی خلافت غصب کر لی اور اہل بیت اطہر کو ستایا، معاذ اللہ، انہیں جاننا چاہیے کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیٹی حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ کیا دنیا کا کوئی باپ اپنے دشمن سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ ان کے درمیان کبھی کوئی نا اتفاقی نہیں رہی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی محبوب بندی ہیں اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو خوب لائک کریں، خوب شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے دلوں میں اللہ کے رسول اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔